جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید کی جو کتابت کی گئی ہے نا، اس میں عام کتابت کے قاعدے نہیں چلتے۔ کاتب وحی نے جس طرح بھی لکھ دیا تو آج تک 1400 سال میں اس کو اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں تو لہذا کا لفظ جب عربی میں لکھا جاتا ہے تو لام اور ہا کو ملا کے لکھا جاتا ہے، عربی کا اصل قاعدہ یہی ہے۔ لیکن کاتب وحی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا مصحف عثمانی کو جب مرتب کیا گیا اور اس میں جو چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا جو حضرت عثمان کے پاس لا کے دیا گیا، تو کاتب وحی نے نبی کی موجودگی میں جیسے لکھ دیا نا، لام کو الگ لکھ دیا، انہوں نے ہادہ کو الگ کر دیا، جو عام اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ تو آج تک کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی ہے کہ لام کو ہا کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو قرآن میں اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے، ایک بیان ہے میرا، کہ کتنے قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے 3 شوشے ہونے چاہیے تھے جیسے سین کے ہوتے ہیں نا، تو کاتب وحی نے 2 ڈال دیے،
تو اب وہ دو ہی ہیں آج تک کوئی تیسرا تین نہیں کر سکا اس کو. تو اس میں بھی ایک قرآن کا معجزہ ظاہر کرنا تھا کہ جیسے لفظ لکھ دیا گیا تو اب چونکہ پڑھا بالکل صحیح جا رہا ہے. تو اب عرب لوگ سادہ طریقہ سے لکھا کرتے تھے کچھ، یعنی اب ظاہر ہے یہ جیسے آج کل کتابت ایک بہت ہی ایک فن یہ ترقی کر چکا ہے، تو عربوں کے دور میں ایسا نہیں تھا. تو سین کے کبھی پورے شوشے ڈال دیے، کبھی ایک رہ گیا ان سے لکھنے میں، تو جو رہ گیا وہ آج تک رہ ہی گیا، پھر وہ کسی نے اضافہ نہیں کیا اس میں. اس لیے علماء کے اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کی جو کتابت ہے نا وہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب جیسے لکھا چلا آ رہا ہے اسی طرح آپ کو لکھنا پڑے گا، اس میں آپ عربی کے عام قواعد اور ضوابط کے مطابق چینجنگ نہیں کر سکتے. اب جب لہذا کا لفظ عام عربی لوگ لکھتے ہیں، یہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، تو لہذا میں لام کو ہا کے ساتھ ملا کے ایسے لکھا جائے گا. لیکن قرآن میں یہاں پر اس موقع پر کیا ہے، ماں الگ ہے، لی الگ ہے، ہاذا الگ ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے مال کا لفظ ہے یہ، یعنی مال ہاذا یوں بن رہا ہے گویا لفظ. تو لیکن یہ کہ کاتب وحی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح لکھ دیا، تو اب کوئی یہ لام کو ہا کے ساتھ جوڑنے کی جرت نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اللہ نے 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں یہ بتانا تھا کہ دیکھو میرے کلام کی ایسے حفاظت ہوئی ہے کہ دنیا میں کسی کے کلام کی اور کسی کی کتاب کی ایسی حفاظت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. اور ایسے بہت ساری مثالیں اور بھی ملتی ہیں، کہیں اور بھی آئی اور میرا ذہن اس طرف گیا تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتاؤں گا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہنے لگے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ما لِهَذَا الْكِتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، یعنی جو ہمارا اعمال نامہ رکھا گیا اس کو کیا ہو گیا. لا یغادر، غادر یغادر کا لفظ پہلے آ چکا ہے نا ابھی اس رکوع میں، ترک کرنا، کہ یہ ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرتن، کہ اس نے نہیں چھوڑا کوئی صغیرہ ولا کبیرہ، اور نہ ہی کوئی کبیرہ چیز چھوڑی، یعنی زندگی کا نہ کوئی چھوٹا پہلو نہ کوئی بڑا پہلو چھوڑا، الا مگر یہ کہ احصاہا، اس عمل کو اس نے محفوظ کر لیا اس کتاب نے. احصا یحصی احصان کا معنی احاطہ کر لینا. محفوظ کا مطلب یہاں پر حفاظت والا محفوظ نہیں، یعنی احاطہ کر کے کسی چیز کو جب آپ محفوظ کر لیتے ہو، احصاء اسے کہتے ہیں کہ پورا اس کو چاروں طرف سے گھیر لینا کسی چیز کو. اور یعنی ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس کتاب نے چھوڑا ہو. قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا، اور وہ لوگ پالیں گے، ماں ہر اس چیز کو، عملو جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو کیا پالیں گے، حاضر پالیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اے مخاطب تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی ایک پر بھی. یہ جناب اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ ہو گیا. ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کی مثالیں دی تھی کہ ان میں ایک مالدار تھا، دوسرا غریب تھا. مالدار کے پاس بڑا باغ تھا، تو مالدار جو تھا وہ اپنے باغ پہ فخر کیا کرتا تھا اور باغ کی ظاہری زینت کو دیکھ کے کہتا تھا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو جو مسلمان تھا، توحید پرست تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ ہے جس کو رزق دیتا ہے، جس سے رزق چھین لیتا ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو یہ دولت میرے پاس رہے گی، اور تو اس خدا کا کیوں انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا. تو اس دوست کی نصیحت بھی اس پر نصیحت نے بھی اثر نہیں کیا، کیونکہ وہ ظاہری نقشوں کو دیکھ رہا تھا. اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ پر رات کے وقت کوئی آفت آئی ہے اور صبح وہ کف افسوس ملنے لگا اور اس کو توبہ کی توفیق ملی اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا. یہ بھی ایک نوعیت کا شرکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں اور اپنی محنت کو سمجھنے لگیں کہ میں جو کروں گا مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، خدا کے ارادے کا اس میں گویا دخل نہیں. تو یہ قرآن نے ایک مثال دی ایک باغ کی، جو کہا جاتا ہے کہ شام کے شہر رملہ میں، کوئی رملہ شہر ہے، وہاں پر یہ باغ کا واقعہ ہوا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے واللہ عالم. اب قرآن مثال دے رہا ہے اس رکوع میں کہ اس باغ کو تو تم نے نہیں دیکھا اور اس مثال کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس سے ملتی جلتی مثالیں تو تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. اور وہ مثال کیا ہے؟ کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی لہلہاتی کھیتی تم نے دیکھی جس پہ زوال نہ آیا ہو؟ ہر کھیتی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو رزلٹ میں کیا ہے؟ وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا دار فانی ہے. یعنی جب آپ دیکھتے ہیں نا زمین میں ہل بوتے ہیں اور بہترین خوشنما کھیتیاں نکلتی ہیں، تو ہم تو چونکہ صبح شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھیتی نے آگے جا کے خشک ہونا ہے، پھر بالکل چٹیل میدان بن جانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو فرسٹ ٹائم لایا جائے اور وہ لہلہاتے کھیت دکھائے جائیں تو وہ بھی یہ کہے گا بھائی یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں